السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی لائیو کالز ہوں گی، میرے جوابات ہوں گے، باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے سب کچھ، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ مجھے صحیح ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دیجیے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر اپنا جو اسٹرالوجی کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ بتائیے گا۔ ڈیٹ آف برتھ ہے 16 نومبر 2011۔ 16 نومبر 2011 2011 اور ان کا ٹائم آف برتھ کیا تھا؟ 8:40 AM 8:40 AM صبح کا ٹائم۔ اچھا ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ 2011 اور صبح 8:40 آپ نے کہا کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ یہ ہم ویسے کبیر والا رہتے ہیں لیکن اس کی پیدائش ملتان میں ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک خاتون، ملتان پاکستان۔ ہاں بچی ہے تو بہت اچھی، لیکن خاتون ٹھیک ہے تو بہت اچھی بچی، لیکن تھوڑی سی یہ ضدی ہوگی، تھوڑی سی ایگریشن والی ہوگی، یعنی غصے میں آ جائے گی، مگر یہ بچی اوور آل ان ٹوٹالٹی بہت اچھی ہے۔ 2022-23 یہ ذرا اس کا پریشان والا دور ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد یہ بتائیے کہ جب 2023 کا اگست ختم ہوا اور نیا دور شروع ہوا، وہاں اس کے جانے کے بعد تھوڑی سی چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جانی چاہیے۔ مگر ایک بات مجھے بتائیے گا، ہلو ہاں جی، کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ اس کو ہیلتھ کا پرابلم ہوا ہے؟ یہ بھی ہیلتھ تو اس کو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، بس گلا وغیرہ جب خراب ہو تو نہیں، کافی ENT سیویئر کا قسم کا ہو پرابلم تو جاتا اس کو ہمیشہ رہے گا، وہ تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کی جسم کی زکوٰۃ بنائی ہوئی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہیلتھ کا پرابلم، اب میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں۔ اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، الرجی پرون ہو جاتا ہے ایسا آدمی، اس کو الرجی، پولوشن، ڈسٹ الرجی، کھانے کی اس قسم کی کوئی پرابلم ہونے لگتی ہے۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو بول دیں نہیں۔ نہیں، الرجی تو اس طرح کی اس کو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ایکنی وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کو۔ ہاں ایکنی بھی الرجی ہی ہوتی ہے۔ خیر بہرحال جو مجھے پوچھنا چاہ رہا تھا میں، جس کی وجہ سے وہ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ماہنور رکھا تھا لیکن یہ بہت زیادہ ضدی اور تنگ کرتی تھی۔ آپ کی آدھی بات میں نے سنی، آدھی بات نہیں سنی۔ آپ نے کیا کہا؟ دور رکھا کیا؟ پہلے میں نے اس کا نام ماہنور رکھا تھا، بچی کا نام، پھر میں نے اس کا نام بدل دیا کیونکہ یہ بہت ضد کرتی تھی، میں نے پھر اب اس کا نام مقدس رکھ دیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مقدس نام اس کے لیے ٹھیک ہے، اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے لیے بایو ٹھیک رہے گی یا کمپیوٹرز؟ دیکھیں خاتون، نمبر 1 تو یہ کہ آپ نے ماہنور نام بھی غلط رکھا، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ضدی اور ایگریشن ہونی چاہیے، وہ آپ نے خود بات کنفرم کر دی۔ اس بچی کا نام ہونا چاہیے اردو کا قاف یعنی کاف سے کراچی، قاف سے قرآن، اور انگلش میں کے یا کیو سے اس کا نام ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ ایک اور آپشن دے رہا ہوں، بلکہ نہیں اس میں نہ جائیں، وہ ایک اور ہیلتھ کا پرابلم ہو جائے گا، یہ نام رکھیں۔ اور آپ نے کہا کہ میں اس کو بایو میں ڈالوں، یا دوسرا آپ نے کیا کہا تھا؟ بایو یا کمپیوٹر کو رہنے دیں، اس کو بایو ٹیکنالوجی میں ڈالیں یا بایولوجی میں ڈالیں، وہ اس کے لیے صحیح ہے۔ اور اس کے ہاروسکوپ میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جہاں بھی رہے گی باعزت پوزیشن پہ رہے گی،
اور ماشاءاللہ سے اس کو پیسے کا کبھی پرابلم نہیں ہوگا. اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، وہ کر لیجئے گا. اس کو کہیے گا ہر اتوار کے دن جو ہے 100 گرام گڑ پیس کے پرندوں کو بولوں چیونٹیوں کو ڈال دیا کرے درخت میں، اور یہ پڑھے اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ یا علیمو یا خبیرو یا نافعو یا سلامو، اور 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 50 مرتبہ رب زدنی علما، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ اللہ سے دعا کر لے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایجوکیشن میں کوئی بھی پرابلم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر کو کنیکٹ کیجیے گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا. سر 17 اپریل 93. 17 اپریل 1993. وقت پیدائش 23/15. 23/15. کہاں پیدا ہوئی؟ حیدرآباد. یہ آپ کا ہے؟ جی سر، میرج کا اور ابراڈ شفٹنگ. جی میں دیکھتا ہوں خاتون، دیکھتا ہوں. ہاروسکوپ بن جائے آپ کا. ابراڈ جانے کا تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن دیکھیں میرج میں آپ کی ابھی کتنی عمر ہو گئی؟ جی سر. ابھی ایج کتنی ہو گئی آپ کی؟ سر 32. ہاں صحیح ہے. اب میرے حساب سے اب وہ جو منگلک دوش کا ایک بیڈ انفلوئنس ہوتا ہے، آپ اس سے 80% باہر نکل چکی ہیں. اب شادی کے ابراڈ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کا اسٹمک پیدائشی طور پہ ویک ہے. دوسرا، آپ کو نظریں بہت جلدی لگ جاتی ہیں. تیسرا، آپ سے کچھ لوگوں کو اللہ واسطے کا بیر رہتا ہے. اور پانچواں یہ کہ آپ کی شادی کا. 1 منٹ دیجیے مجھے. یعنی اللہ کی شان ہے، آپ کی لیٹ ہی ہونی چاہیے تھی. دیکھیں خاتون، کرنے والی تو میرے رب کی ذات ہے. اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے یہ 2026 سے 28 کا ٹائم ہے جہاں آپ کی شادی ہونے کے بحکم اللہ امکان بنیں گے. اب میں آپ کو صدقہ اور وظیفہ وقفے سے آنے کے بعد بتاؤں گا، آپ سن لیجئے گا. خواتین و حضرات، ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو ہلو. ہیلو. جی اب آئیے اب. جی فرمائیے خاتون. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. ہیلو. جی خاتون، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. ہاں جی، میری بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 10 جنوری 2005. 10 جن 2005. اور پیر کے دن پیدا ہوئی ہے 3 بجے دوپہر کے. ہاں جی، دوپہر کے 3 بجے. کہاں پیدا ہوئی؟ اسلام آباد میں. اچھا ایک سیکنڈ. بچی تو آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہے. میں آپ ایک مشورہ دوں گا. ابھی اس کا ٹائم تھوڑا سا 2023-24 یہاں پہ مائنر سے پرابلم آ سکتے تھے، لیکن اس کا ٹائم اچھا جو یہ کہنا چاہیے اتنا اچھا نہیں چل رہا. اس کی شادی میں جلد بازی مت کیجیے گا. آپ کی بیٹی کا پیدائشی طور پہ منگلک دوش لگا ہوا ہے. ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے ایسے لوگوں کی شادی 28 سال جب کراس کریں تب ہونی چاہیے. ایجوکیشن میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، مگر اس کو نا ہیلتھ وائز آف اینڈ آن پرابلم رہیں گے. آپ سنیں یہ میری باتیں؟ ہاں جی سن رہی ہیں سر. ہیلتھ وائز اس کو آف اینڈ آن پرابلم ہوتے ہیں. دوسرا اس کا نا زندگی میں کنفیوژن بہت رہتا ہے. ایجوکیشن حاصل تو کر لے گی. اب اللہ، میں نے آپ کو جو اس کی سب سے امپورٹنٹ بات
تھی شادی کے حوالے سے وہ بتائی. ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا, اس کو کہیے گا یہ نا گرے کلر اور بلو کلر میکسیمم اوائڈ کریں. اور جب آپ شادی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں اس کے متعلق, جو بیک آف دا مائنڈ آپ کے چل رہی ہوگی سوچ, تو اس سے پہلے پھر اس کی شادی میں آپ نے ریڈ کلر کو بھی تھوڑا اوائڈ کرنا ہے. اب اس کے چانسز تو سمجھ لیں یوں کھڑے میں شادی کے, اور آپشن آپ کو ملیں گے. میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی, اور اگر اللہ کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے تو یہ 2026 کے جون سے آنورڈ اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اب ایک چیز اس کی آپ نوٹ فرما لیجئے, آپ نے ہر ہفتے کے دن اس کو کہنا ہے کہ تم نے 80 گرام باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دینا ہے. ہر منگل کے دن 90 گرام لال مسور کی دال پرندوں کو اپنے ہاتھ سے یہ ڈال دے, اور یہ پڑھے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ, درمیان میں 102 مرتبہ, یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا سلام ہو, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, اور 1 مرتبہ آیت الکرسی, اور 1 مرتبہ سورہ رحمان. یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے, انشاءاللہ العزیز آپ کی بچی کا شادی کا سلسلہ بھی بہت اچھا بن جائے گا. اور ایک کام اور بولیے گا, میں بھول گیا, ہر جمعے کے دن یہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جو قلاقند مٹھائی ہوتی ہے یا تو وہ بانٹ دے, اور یا پھر میٹھی دہی اپنے ہاتھ سے بانٹ دے. اس کے لیے بہت اچھا رہے گا. بہت شکریہ خاتون. اور اب ہمارے ہاں کالر کو کنیکٹ کیجیے گا. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا خاتون. میں نے اپنے بارے میں پوچھ لیا. جی اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. 29 جنوری جی, ایئر 1998. 1998 8 بولا نا آپ نے, 1998. 29 جنوری 1998. ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ نے 98 یعنی 98 بولا نا, 1998. شام 5 بجے. ارے خاتون پہلے یہ تو کنفرم کر دیں کہ یہی ڈیٹ آف برتھ بولیے نا آپ نے کہ 29 جنوری 1998. جی. اچھا, اور ٹائم شام 5 بجے. کہاں پیدا ہوئی؟ ایبٹ آباد. ایبٹ آباد. ایک منٹ. آپ اتنے آرام سے کیوں بول رہی ہیں, اتنی دبی ہوئی آواز میں؟ کیونکہ آپ اس سے یہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے آدمی کو. اچھا جی, آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے, مجھے آپ کی بہت مدھم آواز آ رہی ہے. دیکھیں 2018 سے آنورڈ جو آپ کا ٹائم چلا نا, اس ٹائم نے آپ کو تھوڑا سا, جسے میں یہ کہہ لوں, زندگی میں کنفیوژن, پرابلم, اٹکاؤ, رکاوٹیں آ رہی تھی. پھر جا کے 2022 سے تھوڑی سی چیزیں بہتر ہوئی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے اندر ابھی تک جو پرابلم فیس کر رہی ہیں نا, وہ یعنی اچھا ایک آپ کے ذائچے میں بہت بڑی خوبی ہے, آپ کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے ٹپکا دے, زمین سے پھٹوا کے نکلوا دے, کوئی آپ کو اڑ کے مل جائے, یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ کی ضرورتیں کبھی رکتی نہیں. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی جی سر, آپ کی آواز آ رہی ہے. میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے, سعودیہ میں جا سکتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے پاس؟ آپ کے ہسبینڈ کے پاس جانے کا امکان, اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ہاں جا تو سکتی ہیں. آپ کا تو یہ 2024-25 میں بھی چانس بننا چاہیے تھا, اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میرے حساب سے اللہ چاہے, اللہ کا حکم ہو تو یہ 2025
26, 27, 28 इंशाअल्लाह ताला आपके जाने में भरपूर मुआविन होंगे। आप अव्वल व आखिर दुरूद के बाद सूरह नसर को कसरत से पढ़ा करें ताकि आपका ये काम हो जाए। बहुत शुक्रिया खातून, अल्लाह हाफिज़। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी कॉल दोबारा लेता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, हर शो में मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि बराए मेहरबानी में सिर्फ ARY पे अपना लाइव कॉल्स का करता हूँ। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है सोशल मीडिया पे हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से। उसके अलावा जितनी भी कनेक्टिविटीज़ चल रही हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टिकटॉक हो, लिंक्डइन हो, मैसेंजर हो, सब फेक और फ्रॉड है, उस पर ना अप्रोच करिएगा, वो सब फ्रॉडियों ने बनाई हुई। और मेरा सिर्फ एक ही जगह ऑफिस है जहां मैं बैठता हूं, वो जगह है PC होटल कराची, और वहां का नंबर है 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। तो इन दो नंबरों पे आप दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 6:15 साढ़े 6 तक मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप जब कॉल करें तो आप कहें, बाहर से भी कॉल करें तो वहीं साहब को वीडियो पे दिखा दें, और अगर आप विद इन पाकिस्तान भी कर रहे हैं तो यही कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आज अभी तो खैर सुबह है, जो है रात को सूरज को सन का इक्लिप्स है, सूरज गिरन लगेगा आज। तो ज़ाहिर है यहाँ तो मैं अब सिर्फ लाइव कॉल्स करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया बस सिर्फ यूट्यूब चैनल, ना फेसबुक पे जाइएगा ना टिकटॉक पे, क्योंकि उस पर जेन्युइन मटेरियल होता है। तो वहाँ सोलर इक्लिप्स के हवाले से, यानी सूरज गिरन के हवाले से वजीफ़ा, सदका और दीगर बातें मैंने उसमें बता दी हैं ब्लॉग में, वो देख लीजिएगा जाके। आज रात को है, और ज़ाहिर है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है ये भी। अल्लाह हम सब पे अपना करम करे। अब कॉलर से बात करा दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। 5/4/1983। 5 अप्रैल 1983। रात 8:15। रात 8:15। कहाँ पैदा हुई आप? साहिवाल। साहिवाल। अच्छा जी, साहिवाल में आप खातून, आपका हॉरोस्कोप अल्लाह का करम भी है, बड़ा करम है, बहुत सारे प्लैनेट अच्छे भी हैं, मगर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी है। ये इंसान को ज़रा उसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी होती है, यानी जिसे हम घरेलू लाइफ कहते हैं, उसमें ज़रा प्रॉब्लम आएंगे। सुनिए आप मेरी बात। जी, यही आपसे मालूम करना है कि शादी कब तक होगी, कैसी रहेगी आगे की लाइफ, और अगर मैं कोई बिजनेस करूं तो किस चीज़ का बिजनेस करना मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपके लिए आप ऑनलाइन काम कर सकती हैं, IT से रिलेटेड कोई भी काम कर सकती हैं। उसके अलावा आप एक और काम कर सकती हैं, आप ख़वातीन के मलबूसात या ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ों का काम भी कर सकती हैं। आप होम कैटरिंग भी कर सकती हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका स्टेटस आज है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो आपका टाइम आगे आ रहा है ज़िंदगी में, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, मगर बात वो मैंने पहले भी कहा, मेरिट यानी जो शादी के हवाले से वो ज़रा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अल्लाह वो भी करम कर देगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और यही 2026-27 उस हवाले से बड़े प्रोमिनेंट हैं, मगर आपको ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। उसकी वजूहात दो हैं। एक तो आप अपनी आपको ख़ुद बेहतर जानती हैं कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकती हैं, और आप मेहनत से कभी भागती नहीं हैं। तीसरी चीज़ ये, एक चीज़ बस आपकी कुंडली में ये नज़र आती है कि आपको ज़िंदगी में रगड़े लगते हैं। कामयाबी मिल जाएगी मगर बहुत मेहनत के बाद। आप सुन रही हैं मेरी बात? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यही पूछना था कि शादी अभी तक हो नहीं पाई है। मैं कहूँगा
لیٹ ضرور ہوئیے, کافی لیٹ ہوئیے, مگر میرا اللہ کرم کرنے والا ہے. اب دیکھیں وقت آپ کا یہی آ رہا ہے جو آ رہا ہے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی بھی ہو جائے گی, آپ کی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. ایک کام آپ کریے گا خاتون, ذرا جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی ذرا بلیک اور ریڈ کلر کو اوائڈ کیجیے گا پہننے سے, اور آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ, درمیان میں 108 مرتبہ یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا سلام ہو, 9 مرتبہ سورہ فاتحہ, 9 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ آیت الکرسی, اور 1 مرتبہ یا تو سورہ طٰہٰ پڑھ لیں یا سورہ رحمان پڑھ لیں, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود دکھا دے گا اور آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو خواتین و حضرات, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج رات کو جیسے یہ 21 تاریخ کو سورج گرہن لگے گا اور 22 تک یہ چلے گا, تو اس کا صدقہ اور وظیفہ میں نے بتایا اپنے یوٹیوب چینل پہ, وہ بھی دیکھ لیجئے گا, اور دیگر باتیں بھی بتائی ہیں, اور جو درخواست آپ سے کی تھی اس پہ غور کیجیے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی تو وجہ ہے نا کہ ابھی میں اس پہ تو بول نہیں پاتا, لیکن آپ میری چاند گرہن کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیے گا, جو ایونٹ میں نے اس کے اندر کہے تھے کتنی تیزی کے ساتھ ہوئے ہیں. اور اس دفعہ کا چاند گرہن بڑا امپورٹنٹ تھا پوری دنیا کے لیے, اور خاص طور پہ ہمارے خطے کے لیے, ساؤتھ ایشیا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کسوف اور خسوف کی نمازیں نہیں رکھی, اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوں گی, اور ہوتا سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے, اور اللہ ہی کے حکم سے ہر چیز کا تدارک ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز کو ختم کرنا ہو یا اس کو کنٹرول کرنا ہو تو وہ میرے رب کا ہی نام ہے. اور یہ جو سورج گرہن آج لگے گا, نظر تو نہیں آئے گا, لیکن اس کے افیکٹ جو ہوتے ہیں, میں ایک جرنل آپ کو بات بتا رہا ہوں, جہاں نظر آتا ہے وہاں 55 to 95% یہ دیتا ہے, سم ٹائم 100 بھی دیتا ہے, اور جہاں نظر نہیں آتا وہ کم سے کم 35 to 60 55 تک میں نے اس کا اثر دیکھا ہے. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لگ کس جگہ پہ رہا ہے, کس برج میں لگ رہا ہے, کس راشی میں لگ رہا ہے, اور کس نکشتر پہ لگ رہا ہے. تو یہ بڑی میٹر کرتی ہیں چیزیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیجئے گا تو اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی. تو خواتین و حضرات, اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.